ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے اگر کسی پریشانی کا سامنا ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی کے معاملات، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا نوکری کے اسباب نہیں بن پا رہے، ملازمت کے لیے کہیں جاتے ہیں اگر وہاں بات نہیں بن پاتی، یا جائز حقوق نہیں مل پا رہے، اس کے علاوہ اللہ نہ کرے اگر کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، بیماری ہے، اسی طرح بخار ہے، درد سر ہے، نزلہ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اللہ نہ کرے کینسر ہے، امراض شکم اور قلب، دل کے امراض اور پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، یا بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کسی مرض میں مبتلا ہیں تو بیماریوں سے حفاظت کے لیے، اپنے مسائل سے نجات کے لیے، اسی طرح جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسے وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہے تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے لیے بالکل آپ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہاتھوں ہاتھ استخارے کروانا چاہتے ہیں تو نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ کام میرے لیے کیسا رہے گا، بہتر ہے یا نہیں، تو بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہاتھوں ہاتھ عرض کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں ہم وطن گوش تشریف رکھیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اللہ عز و جل کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو اولاً یہ بھی چلیں ہاتھوں ہاتھ نیت بڑھا لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شریک رہیں گے، مکمل توجہ کے ساتھ
سنیں گے انشاءاللہ، اور جو اراد و وظائف بیان کیے جائیں گے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی نیت بڑھا لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہم وطن گوشت تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، روحانی علاج اور مدنی پھول بھی سننے کو ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک و جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ محمد الطاف، والدہ کا نام نذیرہ بی بی، استخارہ فرمائیے گا، کاروبار کی بندش ہے، گھر بار کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ الطاف بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد کامران ہے، میرا بھائی بیمار ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، 7-8 سال سے وہ بیمار ہو رہا ہے، بہت علاج کیا، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے بھائی کے لیے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم کامران بھائی یہ رکھیے گا۔ مرگی کے دورے جن کو پڑھتے ہیں، اس سے حفاظت کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، روحانی علاج ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو، اور دیگر ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ مرگی کے دورے اگر ان کو پڑھتے ہوں تو کون سا وظیفہ ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، مرگی سے حفاظت کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اظہر حبیب، میری والدہ کا نام رضیہ بی بی، اور میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ کام کے سلسلے میں کاروبار بہت کم ہو گیا ہے، 1 مہینے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز تھیں، ہمارے کامران بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ بھائی ہیں ان کے اور مرگی ہو گئی ہے، دورے پڑتے ہیں مرگی کے، تو اس سے حفاظت کا کوئی وظیفہ انشاءاللہ عز و جل۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد، بیمار عابد، اس رسالے کو آپ ہدیتاً بھی حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے نا، اس رسالے کو آپ حاصل فرما لیجئے۔ اور اس رسالے میں موجود صفحہ نمبر 43 پر موجود مرگی کے دورے کا روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد طا سین میم کاف ہا یا عین صاد یاسین والقرآن الحکیم حامیم عین والقلم وما یسطرون۔ باوضو 3 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا۔ یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ کیجئے اور وہاں سے ان کے لیے کارڈ کا عمل کروا لیجئے نا، کارڈ کا عمل کروائیے۔ اور پلیٹوں کا ایک مخصوص کورس ہوتا ہے 40 دن کا، تو یہ پلیٹوں والا کورس بھی کروا لیجئے اور ان کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، اور یہ جو روحانی علاج آپ کو عرض کیا اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے۔ اللہ عز و جل آپ کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً آپ نے کامران بھائی کے حوالے سے روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، مرگی سے حفاظت کا روحانی علاج جو ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب فرما لیجئے، اس میں الحمدللہ عز و جل مرگی سے حفاظت کا روحانی علاج موجود ہے، تو آپ اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل
اللہ کی رحمت سے آپ کے بھائی کو جو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور شفا حاصل ہوگی. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں. ہمارے الطاف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاروبار میں بندش ہو چکی ہے. تو دیکھیں الطاف بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بندش کا منع آ رہا ہے، کوئی بندش کے معاملات نہیں ہیں. قدرتی طور پر آزمائشیں ہیں، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ عز و جل کی رحمت سے یہ آزمائشیں دور ہوں گی. آپ ہمت رکھیں. جب بسا اوقات یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ نہ کرے کاروبار میں کوئی نقصان ہوتا ہے یا اچھی طرح نہیں چلتا یا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا ہمیں فائدہ نہیں ہو پا رہا ہوتا یا منافع ہمیں خاطر خواہ نہیں مل پا رہا ہوتا، تو ہمیں فوراً یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے. اس طرح کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے ذہنوں میں. تو ہم برے وسوسوں میں نہ پڑیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں. اور اگر وسوسوں میں پڑیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ شکوک و شبہات کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے نا، تو اس طرح پھر آپس میں اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال ابھی فی الوقت آپ کے ساتھ الطاف بھائی کوئی ایسے بندش کے معاملات نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرمائے. اور وقتی طور پر آزمائشیں ہیں. اب آپ کا کاروبار اچھا چلنا شروع ہو جائے، کاروبار میں برکت رہے، اس حوالے سے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. ہر نماز کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ یا لطیف 100 مرتبہ یا آپ پڑھا کریں، یا لطیف ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر ایک مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ پڑھنا اس سے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف اور ایک مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آپ پڑھ لیا کریں، اس میں برکت رہے گی. اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتیاں ہوتی ہیں، تنگ دستی کی بھی تو اسباب ہیں نا، تو ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے رزق میں برکت رہتی ہے ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. وقتاً فوقتاً صدقہ نکالیں، خیرات کرتے رہیں. اسی طرح نوافل کی کثرت کریں. اشراق و چاش کی نماز پڑھنا بہترین عمل ہے رزق میں برکت کا، یہ پڑھنے کا معمول بنائے. فرائض کی پابندی سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا روحانی علاج رزق میں برکت کا فرائض کی پابندی ہے، اس پر عمل کریں. نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی. اور اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا ہے اظہر نام بتایا تھا کہ کاروبار میرا کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اظہر بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے، کاروبار پر نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پہلے کام اچھا چلتا تھا اب آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کام پہ بھی بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے. نظر یہ حق ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو کاروبار میں برکت رہے، آپ کا کاروبار خوب چمکے، اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجیے. اظہر بھائی آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو آپ کسی سادے کاغذ پر ایک سادہ کاغذ لے لیجیے، سادے کاغذ پر 35 بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں اور پھر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور کاروبار خوب چمکے گا. یہ وظیفہ جو دونوں آپ کو روحانی علاج بیان کیے گئے، یہ الحمدللہ میر السنت کا رسالہ ہے چڑیا اور انتھا صاحب، یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں. اس سے دونوں ہی روحانی علاج رزق میں برکت کے حوالے سے، کاروبار کو چمکانے کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل یہ وجود ہے. بعض اوقات کام پر نظر لگ جاتی ہے، بزنس پر نظر لگ جاتی ہے تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام اچھا نہیں چل پاتا. تو اس سے بھی حفاظت کے روحانی علاج یہ اس میں لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو بیان کیے گئے، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، کاروبار آپ کا چمکے گا، کاروبار میں برکت رہے گی. اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منیر رفیق ہے. میں اپنے کزن کے ساتھ اسکول میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. میری والدہ کا نام شہناز ہے. کزن کے ساتھ اسکول میں حصہ ملانا چاہتے ہیں،
یعنی آپ مل کر شاید اسکول بنانا چاہ رہے ہوں گے، پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو یہاں تھوڑی سی آپ کی معلومات ہمیں چاہیے ہوگی۔ اپنا منیر نفیق نام آپ نے بتایا، کچھ سوالات ہمیں آپ سے معلومات کرنی ہوں گی، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے آن لائن استخارے کا جو نمبر ہے دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل ایک نمبر اور ہے، ہاتھوں ہاتھ 20 گھنٹے اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے، آپ اس نمبر پر کال کریں، کیونکہ پارٹنرشپ کے حوالے سے مزید آپ سے کچھ سوالات، کچھ معلومات ہمیں چاہیے ہوں گی۔ اب سلسلے میں چونکہ یہ ریکارڈڈ کال ہوتی ہے اور آپ چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر لیجئے، نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے 021348587111 021348587111 021348587111 اس نمبر پر منیر بھائی آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ استخارہ کر کے آپ کو جواب بتا دیں گے، کچھ سوالات آپ سے کریں گے، کچھ معلومات لیں گے، کیونکہ پارٹنرشپ میں جب استخارہ کیا جاتا ہے اس کام کے لیے تو مزید آپ سے کچھ سوالات ہمیں چاہیے ہوتے ہیں نا، کچھ معلومات چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد استخارے کا جواب دیا جاتا ہے، تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہاتھوں ہاتھ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ کام کرنا اور مل کر ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے گا۔ اگلی کال چلا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عدنان ہے اور میری والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے۔ میں نے کوریا کے لیے جو کاغذ جمع کروائے تھے تو میرا نام آ گیا ہے، اب میں تیاری کر رہا ہوں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوریا کے لیے میرا کام بہتر بن جائے گا؟ اچھا، آپ نے کاغذات جمع کروائے تھے عدنان بھائی اور کوریا آپ نے جانا تھا اور جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور آپ معلوم کر رہے ہیں اب کہ اب جانا بہتر ہے یا نہیں، تو دیکھیں استخارہ پہلے کروانا تھا آپ کو نا، اب جانے کا آپ نے بالکل پکا ارادہ کر لیا ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد استخارہ نہ کیا جائے۔ کسی کام کا پکا ارادہ کر لینے کے بعد کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اب اس کے بعد استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، آپ کے سفر کو مبارک کرے، برکتیں عطا فرمائے، آزمائشوں سے آپ محفوظ رہیں۔ اس حوالے سے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے کہ آپ کو آپ کے سفر میں کامیابی ملے۔ تو ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ وہ وظیفہ پڑھیں، روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 20 مرتبہ یا نافعو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا نافعو 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے جائز مقصد میں اللہ عز و جل کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی، اور جس جائز مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس جائز مقصد میں آپ کو آسانی بھی رہے گی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس وظیفے پر آپ عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا کام بہت اچھا تھا ٹھیکیداری کا مکہ مکرمہ میں، ابھی کام بھی تھوڑا رک گیا ہے اور پیسہ بھی رک گیا ہے، اس کا کوئی وظیفہ میرے کو فرماؤ کیا ہے؟ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں کہ آپ کو کام بھی مل جائے اور پیسے جو آپ کے پھنسے ہوئے ہیں جہاں آپ کو نہیں مل پا رہے پیسے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنا جائز حق بھی مل جائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجیے، ابھی انشاءاللہ عز و جل چند کالز لینے کے بعد روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام سید احمد رضا علی ہے، والدہ کا نام سمجھ رہے ہیں۔ میں کہیں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں نا تو جاب کے لیے ہوتا نہیں ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں دیکھ کے بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ احمد علی نام آپ نے بتایا نا، انشاءاللہ عز و جل اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام عبد الرحمن اتاری ہے، والدہ کا نام نصرت بی بی۔ مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے، ایک انجانا سا خوف طاری رہتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ خوف کیا ہے، بس خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ خوف طاری رہتا ہے، خوف کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ، خوف تو طاری رہنا چاہیے، آخرت کا خوف ہونا چاہیے، قبر کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں خوف ہونا چاہیے، قبر و آخرت کا خوف ہو، اور اس کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ خوف تو ہونا چاہیے ہم پر، خوف تو طاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا خوف نصیب فرمائے، جہنم کا خوف نصیب فرمائے، خوف ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل پھر وہ اور
اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی. بہرحال ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی خوف سے اور شریر جنات کے خوف سے آپ کو ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، اور استخارہ بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا. مزید کال چلا دیجیے. محمد کاشف زرینہ، مسئلہ یہ ہے کبھی جیسے آئزنگ کو لے کے مسئلے رہتے ہی ہیں، تقریباً رپورٹ کلیئر ہے میری. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. ایک کال اور چلا دیجیے. میرا نام عمر وقار ہے، عمر 37 سال ہے. گھبراہٹ بھی ہے، وسوسے بھی ہے، شادی بھی نہیں ہوئی. روحانی علاج بتا دیجیے. گھبراہٹ بھی ہے، وسوسے بھی ہیں، شادی میں بھی رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مکہ شریف سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ کام ان کا پہلے بہت اچھا چل رہا تھا اور ٹھیکیداری کا ہے ان کا یہ نا سلسلہ. بتا رہے ہیں کہ اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی نا، پیسے بھی کہیں ان کے پھنسے ہوئے ہیں، کام بھی ان کا کم ہوتا جا رہا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ کام بھی ان کا اچھا چلے اور برکت بھی رہے. پیسے جہاں ان کے پھنسے ہوئے ہیں نا، ایک تعداد ہی ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں، ایک تعداد کہ جن کے پیسے پھنس جاتے ہیں نا، پارٹیوں کے پاس کاروبار کرتے ہیں تو پیسے نہیں مل پا رہے، اس کے پاس رکے ہوئے ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ پیسے بھی مل جائیں نا جہاں رکاوٹ ہے. انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے ان کی جو بھی رقم جہاں کہیں بھی پھنسی ہوئی ہے اور ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں، اللہ عز و جل اپنے کرم سے ان کے کاموں کی رکاوٹیں دور فرمائے. ان کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ روحانی علاج ہے نا، یہ رسالہ آپ ہدیتاً حاصل فرما لیجئے. اس روحانی علاج رسالے میں ایک بہت پیارا روحانی علاج اس حوالے سے ہے کہ آپ کا جو بھی کام رکا ہوا ہے نا، اس کام کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، اور آپ کا جو کام ہو اس کام میں اللہ عز و جل کی مدد شامل ہو جائے. اللہ عز و جل کی جب مدد شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں بھی آسانی ہو جائے گی. تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، رسالہ روحانی علاج مع طبی علاج. اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا مقتدرو، یا مقتدرو، یا مقتدرو، یہ 20 مرتبہ روزانہ آپ کو صبح اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کاموں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو میں موجود یہ روحانی علاج صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے، یہ بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. سماعت فرما لیجئے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے با وضو بے وضو پڑھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی جائز مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ. اور جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس ورد کی برکت سے مل جائیں گے. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ سر میں بھی ان کے کافی درد رہتا ہے، جسم میں درد ہے تو کبھی کندھوں میں درد ہے تو کبھی پیروں میں، گھٹنوں میں، اس طرح کے جسم کے مختلف حصوں میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی پڑھنے کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ انہیں تمام دردوں سے نجات عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ تعویذات طاری کے بستے پر درد کے حوالے سے نا، پاؤں میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اور کمر میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ڈوریاں دی جاتی ہیں. تو تعویذات طاری کے بستے سے آپ رابطہ کیجئے اور وہاں سے ڈوریاں حاصل کر لیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یہ ورد جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو درد میں کمی محسوس ہوگی. یہ کرتے رہیے. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وقار نام تھا ان کا، بتا رہے ہیں کہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، پھر برے وسوسے بہت ذہن میں آتے ہیں ان کے، اور پھر تیسرا مسئلہ یہ بھی تھا ان کا کہ شادی میں ان کی رکاوٹیں ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ گھبراہٹ ان کی دور ہو، وسوسوں سے نجات حاصل ہو، شادی کے جو اسباب نہیں بن پا رہے، رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں. انشاءاللہ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب ہے نا مدنی پنصورہ، بہت پیاری کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 140 پر موجود ہے استغفار کی کثرت کے حوالے سے. تو انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، سماعت بھی فرما لیجئے. صفحہ نمبر
140 مدنی پنصورہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، پیکر و حسن جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ تو یہ استغفار کی کثرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اور شادی میں بھی جو رکاوٹ ہے وہ بھی اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا۔ استغفار بہت ہی مبارک عمل ہے، خود بھی ہم پڑھیں اور وقتاً فوقتاً ہمیں استغفار کی کثرت تو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اپنے گناہوں کی معافی، توبہ اور استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ذہن نصیب روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، یہ صلاۃ التوبہ کی نیت سے ہم پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے، بخشنے والا، مہربان، رحیم و کریم ہے۔ تو استغفار بھی کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل، ہماری پریشانیاں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے احمد علی بھائی، سید احمد علی، آپ نے نام بتایا تھا کہ جاب میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ملازمت آپ کو نہیں مل پا رہی، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی۔ وظیفہ اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ ملازمت ملنے کا یہ ایک بہترین عمل ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے یا آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے گھر میں سے بھائی کے ساتھ یا والد صاحب کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہو کہ جاب نہیں مل پا رہی ہو، ملازمت نہیں مل پا رہی ہو، تو ملازمت ملنے کا بہترین عمل ہے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، ملازمت ملنے کا روحانی علاج۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا لطیف 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور ملازمت کے اسباب بن جائیں گے، نوکری مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ وظیفہ آپ کیجئے، 182 مرتبہ پڑھنا ہے یا لطیف، لیکن اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور غیر مکروہ وقت میں پڑھنی ہے، اور اس میں چاہیں تو صلاۃ الحاجات کی بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے عمل کی برکت سے آپ کو روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں گے اور ملازمت مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے عبد الرحمن بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھ پر خوف طاری رہتا ہے اور پتہ نہیں کس قسم کا خوف ہے۔ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ڈر اور خوف سے نجات کا روحانی علاج، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 16 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، یہ 16 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا ڈر خوف جاتا رہے گا اور ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے۔ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنصورہ میں سے بھی یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی خوف سے میں محفوظ رہوں تو مدنی قافلے میں سفر کریں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرنے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ ڈر خوف بھی ختم ہو جائے گا اور ایک دلی طور پر الحمدللہ عز و جل ذہنی طور پر، قلبی طور پر سکون حاصل ہوگا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، نوافل کی کثرت کیجیے، توبہ و استغفار کی عادت بنائیے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں دور ہوں تو تلاوت قرآن پاک کو بھی ہم اپنا معمول بنائیں اور تہجد میں اٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اسی طرح ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ مدنی
قافلے میں سفر کر کے دعا کریں. الحمدللہ مدنی قافلے میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک تعداد ایسی ہے جو آتی ہے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر اپنی ماشاءاللہ مدنی بہاریں سناتی ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا, بیماری دور نہیں ہو پا رہی تھی, یا ہمارے گھر کا کوئی فرد بیمار تھا, تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کی اور الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا, وہ مسئلہ حل ہو گیا. بے اولاد تھے, اولاد کی نعمت سے محروم تھے, عرصہ دراز ہو چکا تھا شادی کو, لیکن الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کی تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, فائدہ ہوا اور اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی, مسائل حل ہو گئے. تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں, انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. مزید بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. نام ہے میرا محمد خاوت, والدہ کا نام ہے سنجیدہ. استخارہ نکلوانا تھا, بیماری ہے, شام پڑتی ہی نا یہ ٹانگیں درد کرنا شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ, مسز کے ساتھ بھی اور میرا بھی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. خالد بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. نام ہے میرا. اگلی کال چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن ازاتاری, گاؤں جڑا نشائی کبینہ منڈی والدین سے عرض کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی ہیں باہر کے ملک میں, وہ روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں تو اچھا سا روزگار نہیں مل رہا, اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آفتاب اتاری کلر سیدھا سے بات کر رہا ہوں. میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا, استخارہ کر کے بتائیں. والدہ کا نام ہے زینت بی بی. جی آفتاب بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور کاروبار اچھا چلنا شروع ہو جائے, اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میں اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ تقریباً 7-8 سال سے خارش ہے نا بہت, تو ڈاکٹری علاج بھی بہت زیادہ کرایا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. ایک بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی, تو علاج تو ہم جاری رکھیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے, اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے ایک بہترین وظیفہ ہے اور اس کی مدنی بہار بھی ہے اور ایک واقعہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ عز و جل چلیں آپ کو سنائیں گے, اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. عبدالستار فہمیدہ بیگم, مسئلہ یہ ہے کہ بس تھوڑی سی بندش ہے, کام وغیرہ نہیں مل رہا, اچھا کوئی کام نہیں مل رہا, بس یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے. گھر میں تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں, جیسے کہ کچھ کمی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. تھوڑی سی بندش ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی سی بندش سے بھی نجات عطا فرمائے اور آپ کو جس کے حلال نصیب فرمائے, بقدر کفایت نصیب فرمائے اور آپ کے دسترخوان کو وسیع و کشادہ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل عبدالستار بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. استخارہ کروانا ہے. میں سعودی عرب میں ہوں, تقریباً 5 مہینے مجھے ہو چکے ہیں آئے ہوئے, تو کوئی کام نہیں مل رہا اور میرا اقامہ بھی نہیں لگ رہا, تو پلیز مہربانی کوئی استخارہ کر کے مجھے وظیفہ بتا دیں. میرا نام یاسر اور امی کا نام ہے نسیم اختر. جی یاسر بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. کاروباری حوالے سے آپ نے کہا, پہلے کچھ روحانی علاج شامل کرتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی, بتا رہے ہیں حسن رضا نام تھا ان کا, ان کے کوئی جاننے والے ہیں, وہ اپنا کسی ملک گئے نا, بیرون ملک گئے, تو بتا رہے ہیں کہ وہاں روزگار کی وجہ سے بیچارے پریشان ہیں نا, روزگار نہیں مل پا رہا, تو اچھا سا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے کہ ان کو وظائف تو ماشاءاللہ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا سارے ہی ماشاءاللہ پیارے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں, تو ان کا کام چلنا شروع ہو جائے انشاءاللہ سوجل. اللہ نے چاہا تو ان کے کاموں کی رکاوٹیں بھی دور ہوں گی, پریشانی بھی دور ہوگی, اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کے روزگار کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ, چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 31 پر موجود یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے, اور ہو سکے تو اپنے حسن بھائی, ان اسلامی بھائی کو جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کو یہ روحانی علاج آپ بتا دیجئے گا, اور رابطہ ہو تو ان کو بتا دیجئے, اور اگر وہ خود مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو خود بھی سماعت فرما لیجئے. چڑیا اور اندھا سانپ صفحہ نمبر 31, رزق کے دروازے
کھلیں، اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ اور مدت علاج یہ عمل جو ہے 40 دن کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 40 دن کے عرصے کے درمیان یا 40 دن کے بعد ہی آپ کا یہ روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں ان کے گھر والوں کو، زوجہ کو ان کی، وہ 7-8 سال ہو چکے ہیں اور کافی انہوں نے علاج بھی کروایا، خارش نہیں جا رہی نا، اور بتا رہے ہیں کافی تکلیف میں بھی ہیں، تو آپ بھی فرما دیجئے اور اس کا وظیفہ ارشاد فرمائیں خارش میں۔ انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کی زوجہ کو خارش کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 38 پر موجود حکایت بھی سماعت فرما لیجئے اور اس کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ کسی شخص کی خارش ہو گئی تھی اور کسی تدبیر سے فائدہ نہ ہوتا تھا، اس نے حجاز مقدس جانے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا، مگر عاجز آ کر اثنائے راہ کوفہ شریف میں رک گیا اور امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار فائز الانوار پر مقیم ہو گیا۔ رات جب سویا تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور اس نے خواب میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جلوہ زیبا دیکھا۔ تڑپ کر اپنی بیماری کی فریاد کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے۔ صبح جب اٹھا تو خارش کی بیماری سے مکمل شفا ہو چکی تھی۔ تو مذکورہ آیت کریمہ خارش کا مریض خود بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا بھی اس کے اوپر پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، اللہ چاہے گا تو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً آپ نے خارش سے حفاظت کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیا، اور یہ جو روحانی علاج ہے امیر علیہ سنت کی بہترین کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یہ قرآنی آیات یاد نہ ہو سکی ہوں تو گھریلو علاج یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجیے ہدیتاً، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں سے بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے خاور بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شام کے وقت مجھے اور گھر والوں کو ٹانگوں میں بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت اسے روحانی طور پہ کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اس حوالے سے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی کی بوتل پہ آپ دم کر لیجئے، اور یہ دم کیا ہوا پانی اور آپ اور آپ کے گھر والے یہ آپ پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کی جو تکلیف ہے، جیسے شام کے وقت آپ کی جو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ بہتر ہو جائے گی اور تکلیف بھی آپ کی جاتی رہے گی۔ مزید آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے تعویذات اطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آفتاب بھائی، آپ نے کہا کہ کاروبار ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، اللہ تعالی آسانی فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اپنی نظر بھی اتروا لیجئے اور اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا اور کاروبار میں خوب برکت آپ کی رہے گی۔ تو آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے کہ جیسے ہی طلوع آفتاب ہو، سورج طلوع ہو تو سورج کی طرف رخ کر لیں۔ اچھا، اس میں سورج کا نظر آنا شرط نہیں ہے، یعنی سورج کو کیونکہ عین بالکل سامنے ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اب سورج چونکہ اس طرف سے نکلتا ہے یا اس طرف سے نکلتا ہے تو آپ اس سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں
300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود شریف انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو کاروبار میں خوب برکتیں نظر آئیں گی. اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں, اپنے مال میں سے بھی صدقہ نکالیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نمازوں کی پابندی, اس پر بھی عمل فرمائیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا تھا, عبدالستار نام بتایا تھا آپ نے, کہ کام میں تھوڑی سی بندش وغیرہ کے معاملات ہیں, کام صحیح نہیں چل رہا اور پریشانیاں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ کا استخارہ کیا گیا عبدالستار بھائی, تو فی الوقت استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر رکاوٹ ہے, اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے, تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے. بس اوقات ہمارے ذہنوں کی بندشیں ہو چکی ہوتی ہیں, اب تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے, اچھا کاروبار نہیں چل پاتا تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ بندش کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فی الوقت آپ کے ساتھ کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, آپ وظیفہ ایک سماعت فرما لیجئے, اس وظیفے پر عمل کیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ 7 دن تک بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے, یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے, اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے, کاروبار میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماریاں, پریشانیاں اور تنگ دستی کے جو معاملات ہیں وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. تو اسی طرح عرب شریف سے ہمارے یاسر بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ مجھے کام نہیں مل پا رہا اور روزگار نہیں مل پا رہا, تو آپ کا بھی استخارہ کیا. استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی آزمائشوں کا اشارہ ہے, آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشیں ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ, کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے. وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد یا وہابو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, 300 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بہتر اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا. باقی کوشش وہ تو آپ اپنی جاری رکھیں, کوشش بھی کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی. اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے. اور کوشش کر کے ہر روزانہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کے وقت پڑھ لیں, 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھ لیا کریں. قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورۃ الواقعہ ہے, یہ آپ تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کریں. انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی بھی دور ہوگی, کاروبار میں برکت رہے گی اور انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی, اور ساتھ ساتھ ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو ان مدنی پھولوں پر عمل کیجیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں, عتیق عارف. میری امی کا نام شاہدہ بی بی ہے. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پتہ کرنا تھا, اور بھائی کا نام محمد عاصم ہے. وہ باہر ہوتا ہے, اس کو تقریباً 4-5 سال سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ میڈیسن لیتا ہے تب اس کو نیند آتی ہے, اس کو اس طرح نیند نہیں آتی. اور 2-3 سال پہلے ہمارے گھر میں جو ہے نا خون کے قطرے بھی آتے تھے. تو یہ آپ بتا دیں استخارہ کر کے یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, حفاظت فرمائے انشاءاللہ. پہلے تو دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کروں گا, بھائی کو آپ یہ بتائیے, ذہن بنائیے کہ میڈیسن یوز نہ کریں, نیند آور گولیاں اس سے تو حتی الامکان اپنے آپ کو دور ہی رکھیں. وقتی طور پر اس سے نیند آتی ہے, لیکن آگے چل کر یہ بہت ہی نقصان دہ ہے. پھر بسا اوقات کئی گولیاں کھانا پڑتی ہیں تب بھی نیند نہیں آتی. اس طرح کے جو ہے نا پھر طبی حوالے سے اس کے کچھ نقصانات بھی سامنے آتے ہیں. بہرحال آپ بھائی کا ذہن بنائیں, کوشش کریں. اس حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے, جن کو نیند نہیں آتی تو تکیے میں رکھنے کا اس کا ایک تعویذ دیا جاتا ہے. آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہ تعویذ حاصل کر لیجیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. امیر السنت کا رسالہ ہے بیمار عابد, اس میں یہ وظیفہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना नौमकुम सुबाता, वजअलना नौमकुम सुबाता कुरान पाक के 30वें पारे में है, सूरतुन नबा, उसकी ये आयत मुबारका है वजअलना नौमकुम सुबाता। रात को सोने से पहले ये आयत मुबारका पढ़ें, पढ़ते रहें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नींद आ जाएगी। अच्छा, एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि रात को सोने से पहले जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ें या वज़ाइफ वगैरह पढ़ें तो अगर लेट कर पढ़ें तो अदब का तकाजा ये है कि पाँव समेट लिए जाएं, पाँव फैलाए पढ़ना यानी पाँव को ना समेटना और इस तरह पढ़ना ये बेअदबी है। तो इस तरह फिर ये वजीफ़ा ना पढ़ा जाए, बल्कि और मज़ीद बेहतर तरीका ये है कि बैठ कर पढ़ लें, पढ़ते रहे नींद आए तो फिर उस वक्त लेट कर सीधी करवट सुन्नत के मुताबिक लेट कर सो जाएं। तो रात को सोने से पहले ये आयत मुबारक पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नींद आ जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से ज़रूर रब्ता कीजिएगा, भाई के लिए ज़रूर तावीज़ आप ले लीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको नींद आ जाएगी। अगली कॉल चला दीजिएगा। बोल रहा हूँ सर, मुझे ना अपने शुगर है 4-5 साल से, तो मैं चाहता हूँ कि वो रूहानी इलाज बताया जाए ताकि मैं पढ़ूँ और मुझे अल्लाह ताला शिफा दे। शुगर का बताया ना, शुगर अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुगर से हिफाजत का रूहानी इलाज, जिनको शुगर रहती है ना, तो उन्हें चाहिए कि कुरान पाक की ये आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये मदनी पंसूरा में भी ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। कुरान पाक की ये आयत सुबह व शाम 3-3 मरतबा पढ़कर ये आप पानी पे दम करके पिएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी और अल्लाह की रहमत से ये ख़त्म हो जाएगी। ये शुगर के मर्ज़ से शिफा का बेहतरीन रूहानी इलाज है। ये अमीर सुन्नत की किताब मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 244 पर ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। तो ये मदनी पंसूरा भी आप मकतबतुल मदीना से तलब फरमा लीजिए, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इस किताब को आप डाउनलोड कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अभी आपको ये कुरानी दुआ याद ना हो सकी हो तो आप ये मदनी पंसूरा मकतबतुल मदीना से तलब फरमा लीजिए और इस दुआ को पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और अल्लाह की रहमत से आपका ये मर्ज़ जाता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मसाइल भेजने के लिए हमारा पता भी नोट फरमा लीजिए, सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़िज़ानी मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। एक बार फिर समाअत फरमा लीजिए, सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़िज़ानी मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। अगर आप चाहते हैं कि हमें घर बैठे तावीज़ात अत्तारिया हासिल हो जाए तो इस एड्रेस पर जो आपको सामने मदनी चैनल की स्क्रीन पर मुलाहदा फरमा रहे हैं, जो आपको बताया गया, आप चाहें तो अपने मसाइल लिख कर मजलिस मकतूबात तावीज़ात अत्तारिया को पोस्ट कर दीजिए और अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस भी लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर बैठे आपको तावीज़ात अत्तारिया भी मिल जाएंगे, रूहानी इलाज भी आपको मिल जाएगा और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मकतूबात भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप बाआसानी घर बैठे हासिल कर सकेंगे। और यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन इस्लामी भाइयों की कॉल्स सिलसिले में शामिल नहीं की गई, आप चाहें तो इस नंबर पर भी हाथों हाथ इस्तिखारे के लिए रब्ता कर सकते हैं 021348587111। रोज़ाना 20 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हाथों हाथ इस नंबर पर इस्तिखारा किया जाता है। सुबह 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक हाथों हाथ इस नंबर पर इस्तिखारा किया जाता है। तो इस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।